तब मैंने रिज़ाइन किया होता। You would have. अगर मैं होता मैंने रिज़ाइन किया होता। उसी उनका टाइम सवाल आप उनसे पूछे, जो उनको तब सही लगा उन्होंने तब वो किया, उनका एहसास नहीं होता। तो नाराजगी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से थी। बिल्कुल थी, है, उसमें कोई शक नहीं है। हेल्दी नाराजगी है, बिल्कुल है, अभी भी है हमारी पार्टी की। अच्छा, ये 100% परफेक्ट नहीं You're है। sharp and blunt completely at the time of elections. बुरा ही इंसान हूँ, गुस्सा भी आता है, खुशी भी होती कब है, आया? उदास भी होता हूँ, अब याद नहीं, शायद पर्सनल रीजंस की वजह से कभी गुस्सा हूँ। हाँ, एक गुस्सा है जो आपका भी होना चाहिए, जो मेरा भी होना चाहिए, वो बहसत कश्मीरी है। पार्टीज फारूक अब्दुल्ला साहब की रेजिडेंस पे बैठ के चाय इकट्ठे पीते थे, लेकिन आज वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने जलसे में कहा कि फारूक अब्दुल्ला नामंजूर, उमर अब्दुल्ला नामंजूर। So what are you going to tell your people? वो ग्रो होना चाहते हैं, आई विश हिम बेस्ट। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अच्छा बच्चा है, ग्रो करे, अगर सही सियासत करता है तो काम आएगा। पार्टी में नाराजगियाँ होती हैं, आप भी नाराज रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत देर तक, एंड देन मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एंड फारूक अब्दुल्ला साहब केम योर हाउस। नाराजगी क्या थी? हिंदुस्तान में जमहूरियत ख़त्म हुई होगी, यहाँ पे अभी जमहूरियत चल रही है हर किसी। अब्दुल्ला साहब, आपने कहा कि पार्टी का डिसीजन था, खुद का फैसला आपका बारामूला से लड़ना था या श्रीनगर से? वेयर आर यू कंफर्टेबल मोर? जब पार्टी का डिसीजन था तो मैं पार्टी का एक जुज़ हूँ, उस डिसीजन मेकिंग में एक फैक्टर था, तो पार्टी का डिसीजन मतलब हम सब का डिसीजन। किसको कहाँ से लड़ना था, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल। अब हकीकत जो है वो आपके सामने है। खुद तैयार थे आप किस हवाले से? इलेक्शंस के हवाले से? इलेक्शन मेरे लिए एक जो कन्विंसिंग बात थी मेरे लिए दूसरी पार्टी में चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है। शायद मैं यहाँ पे पूरी ऑनेस्टी के साथ, और मैं ये एक्सपेक्ट करता भी हूँ और वही साबित भी होता है कि मेरी राय को यहाँ पे खूब सुना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो हैं रुहुल्लाह मेहदी साहब, जो किस्मत आजमाई कर रहे हैं श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियन की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट दिया गया है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इनके कंधों पे, लेकिन क्या कुछ मुकाबला सख्त है। हम आज के प्रोग्राम में सीधे मुखातिब हो रहे हैं रुहुल्लाह मेहदी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। जी बहुत बहुत। रुहुल्लाह साहब, हाउ आर यू फीलिंग? जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि क्या जो हिम्मत हम कोशिश कर रहे हैं इस कौम को दिलाने की, और कौम के ज़रिए ख़ुद भी हिम्मत हासिल करने की, ताकि अपने मसाइल से इन हालात से लड़े, क्या वो हिम्मत जुड़ पाएगी और क्या फिर उस हिम्मत की तर्जुमानी सही से हो पाएगी? रुहुल्लाह साहब, इनिशियली मैंने सुना था कि आपको बारामूला से शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस फील्ड कर रहे हैं, तो श्रीनगर फिर डोंट यू थिंक इट्स सरप्राइजिंग? पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, हर डिसीजन एक कैलकुलेशन पे चीज़ों को नज़र में रख के प्रॉपर डिलिब्रेशन के बाद लिए जाते हैं, और ये फैसला भी वैसे ही लिया गया। अब किसको कहाँ से लड़ना था, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल। अब हकीकत जो है वो आपके सामने है। खुद तैयार थे आप किस हवाले से? इलेक्शंस के हवाले से? इलेक्शन मेरे लिए एक जो कन्विंसिंग बात थी मेरे लिए एक मौका लेके आया पार्लियामेंट का इलेक्शन के, जो बात पिछले 4-5 से हमें बहसत कौम करनी चाहिए थी, और जिसके लिए वो पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं दी जाती थी, और हमारा दायरा बहुत महदूद था। अगर कोई बात करना भी चाहता था तो वो पॉलिटिकल स्पेस जो है ये इलेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, और आप वो मोबिलाइजेशन कर पाते हैं, आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन, कम से कम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अपने अहदाफ के लिए, अपने सेंटिमेंट्स के लिए, अपनी सियासी नज़रिया के लिए, जो जम्मू कश्मीर का इस वक्त होना चाहिए और है। तो वो एक कन्विंसिंग फैक्टर था मेरे लिए इस इलेक्शन के लिए, तो वो उस कन्विंसिंग फैक्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए आमादा किया। रुहुल्लाह साहब, आपने कहा कि पार्टी का डिसीजन था, खुद का फैसला आपका बारामूला से लड़ना था या श्रीनगर से? वेयर आर यू कंफर्टेबल मोर? जब पार्टी का डिसीजन था तो मैं पार्टी का एक जुज़ हूँ, उस डिसीजन मेकिंग में एक फैक्टर था, तो पार्टी का डिसीजन मतलब हम सब का डिसीजन था। तो जहाँ पे भी जो भी कंफर्टेबल था वो आपके सामने जो फैक्ट्स है, अब जो हकीकत है, अब
یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور سب کچھ نظر میں رکھ کے ایک اچھا سا ڈیسیجن لیا گیا اور مجھے لگتا ہے لوگ اس ڈیسیجن کے حق میں آئی ایم بٹ کنفیوز پارٹی کا ڈیسیجن اور آپ کا ڈیسیجن مطلب ویئر یو کمفرٹیبل. میرے بغیر میری صلاح مشورے کے بغیر یہ ڈیسیجن نہیں ہو سکتا تھا. اچھا. پارٹی سے میں کبھی مجھے نہیں لگتا اس طرح کا ڈیسیجن مجھے پارٹی سے باہر شمار کر کے ایسا ڈیسیجن لیا جا سکتا. اچھا. سو وی ٹیکن انٹو کانفیڈنس. بالکل پراپر ڈیلیبریشنز ہوئی تھی. اوکے. تو سری نگر سے آپ کو کہاں پہ چیلنج اس وقت لگ رہا ہے چونکہ وحید الرحمان پرہ آپ کے مد مقابل ہے. اٹس اے ٹرائنگولر کنٹیسٹ بٹوین یو وحید پرہ اینڈ اپنی پارٹی محمد اشرف میر. So what are your major challenges in the Srinagar Parliament constituency? سری نگر پارلیمنٹ ہو یا بارہ مولہ ہو یا ساؤتھ ہو, ہمارے لیے چیلنج اس وقت یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کی وہ ول ڈیولپ کر پاتے ہیں اس الیکشن کے ذریعے پولیٹیکل ول ڈیولپ کر پاتے ہیں تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنی آبرو کے لیے, اپنی ڈگنیٹی کے لیے وہ بولنا شروع کرے, موبلائز ہونا شروع کرے اور پولیٹیکلی اپنی ایکسپریشن شروع کرے اور اس مائٹ کے ساتھ لڑے, اس طاقت کے ساتھ لڑے جو اس وقت ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہی ہے, جسے RSS BJP کہا جاتا ہے. تو ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اس پولیٹیکل موبلائزیشن کو, اس پولیٹیکل اسپیس کو کریٹ کیا جائے, سیاسی حالات کو بنایا جائے تاکہ 4 سال کے دوران ہم جو بات نہیں کر پایا اور اپنے حقوق کی ترجمانی نہیں, شاید ہمیں دبایا گیا, حالات ویسے بنائے گئے, وہ اب موبلائزیشن شروع ہو. تو لوگوں کو جمع کرنا, اکٹھا کرنا, لوگوں کو وہ ہمت دینا اور ان کی احساسات کو سمجھنا اور پھر وہ ایک لاجیکل کورس پہ اس بات کو شروع کرنا, یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. پارٹی میں ناراضگیاں ہوتی ہیں, آپ بھی ناراض رہے نیشنل کانفرنس سے بہت دیر تک اینڈ دین مسٹر عمر عبداللہ صاحب اینڈ فاروق عبداللہ صاحب کیم یور ہاؤس. ناراضگی کیا تھی؟ ہندوستان میں جمہوریت ختم ہوئی ہوگی, یہاں پہ ابھی جمہوریت چل رہی ہے, ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے, ناراض ہونے کا بھی حق ہے. میں نے بھی اپنی رائے دی, ہمارے اپنے نظریات تھے. عمر عبداللہ صاحب نے اس بات کا جواب شاید پہلی پریس کانفرنس میں ان الفاظ سے دیا کہ ان کے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے اور میرے الفاظ میں شاید فرق ہو سکتا ہے, طریقے میں فرق ہو سکتا ہے, ہمارا ہدف ایک ہے. جہاں تک ہمارا ہدف ایک ہے تو ناراضگیاں ہو سکتی ہے, اختلاف ہو سکتے ہیں, اور اختلاف ہونا پارٹی کی صحت کے لیے اچھا ہے, جمہوریت کی صحت کے لیے اچھا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ہدف ایک ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کا بھی وہی ہدف ہے جو میری طرف انہوں نے اشارہ کر میرا نام لے کے کہا کہ جو ان کا ہدف ہے. تو سب سے اہم بات, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہاں پہ ہدف ایک ہے, وہ آپ کی اور میری آبرو اور ہمارے جمہوری حقوق ہے. روح اللہ صاحب, ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس, میں نے ایک نیوز کی تھی کہ روح اللہ صاحب جو ہیں, آپ نے تقریر میں بھی بولا تھا کہ آئی وانٹ یونٹی. بالکل. تو اس وقت ہمیں کیوں دیکھنا پڑتا ہے کہ PAGD جو کچھ دیر پہلے, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ پیپل وانٹ ٹو نو اٹ, آئی وانٹ یو ٹو آنسر اٹ ویری آنیسٹلی. آج وحید الرحمان پرہ آپ کے مد مقابل ہے, کل آپ دونوں پارٹیز فاروق عبداللہ صاحب کی ریزیڈنس پہ بیٹھ کے چائے اکٹھے پیتے تھے, لیکن آج وحید الرحمان پرہ نے اپنے جلسے میں کہا کہ فاروق عبداللہ نامنظور, عمر عبداللہ نامنظور. So what are you going to tell your people? ان کا سوال آپ ان سے پوچھے. آپ نے جن الفاظ سے اس سوال کا آغاز کیا, یونٹی بالکل میں ابھی بھی چاہتا ہوں, کل بھی چاہتا تھا, اور آپ بھی اور میں بھی. سوال آپ سے ریلیٹڈ ہے because you told in your جلسہ کہ I am with the unity. تو آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب کل بھی یونٹی چاہیں گے, اور ہماری ضرورت ہے. اگر ہم اس کاز کے لیے سب, ہماری نیت صحیح ہے, جو کاز ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے, ہماری ڈگنیٹی جو ہم سے چھینی گئی, ہمارے رائٹ جو ہم سے چھینے گئے, الیکٹورل کمپٹیشن کے بعد بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی اس کاز کے لیے لڑنے کے لیے. اب جو یونٹی جو یہ بکھری, یہ جو اختلاف ہوا, یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا, آپ کی ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا تھا اور ابھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ یونٹی جو ہے وہ بکھرے اور ہم ان حالات میں ہو. مگر اس بات کی بھی اب تھوڑا سا میں کھل کے بات کروں. اس بات I want you to speak openly. بالکل. اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے, جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا, اسی تقریر میں کہا جس کا شاید آپ حوالہ دے رہے ہیں اپنی بڑگام میں شاید. ہاں, پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے صفوں میں ایسے کون لوگ ہیں. میری اپنی پارٹی بھی, ہماری پارٹی بھی اور دوسری پارٹی بھی, اپنے صفوں میں دیکھیں ہمارے صفوں میں ایسے کون لوگ ہیں جو اس یونٹی کے خلاف ہے اور جن کو ایک کام دیا گیا تھا کہ اس یونٹی کو توڑا جائے. میں شاید چیزوں کو یہاں پہ
انفلوئنس شاید صحیح ورڈ نہیں ہے, بٹ فار دا یوز آف بیٹر ورڈ جو کہ ہے نہیں اس وقت میرے پاس, شاید انفلوئنس کر پاؤں کہ یہاں پہ مزاج بنا سکوں یا رائے بنا سکوں کہ کس طرح سے چلنا چاہیے. کسی حد تک یہاں پہ نیریٹو کو شاید اپنے طریقے سے پیش کرنا میرے کنٹرول میں ہو سکتا ہے. دوسری پارٹی میں چیزیں میری کنٹرول میں نہیں ہے. شاید میں یہاں پہ پوری آنیسٹی کے ساتھ, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا بھی ہوں اور وہی ثابت بھی ہوتا ہے کہ میری رائے کو یہاں پہ کو سنا جاتا ہے, رسپیکٹ دی جاتی ہے. شاید میں یہاں پہ تحقیق کرنے میں ٹو انٹروسپیکٹ میں کانفیڈنٹلی آپ کو جواب دے سکتا ہوں. کل سے ہی شروع کر سکتے ہیں, کل سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہماری طرف سے غلطی ہوئی. اور دوسری پارٹی میں چیزیں میری کنٹرول سے باہر ہیں. یونٹی کے لیے ہمیں دونوں طرف سے ایک ہی لائن پہ, ایک ہی پیج پہ اور ایک ہی لینگویج پہ ہونا ضروری ہے. تو اس طرف سے یہ دیکھنا ہے, اس طرف سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کام دیا گیا تھا کہ اس یونٹی کو توڑا جائے. اس کا جواب آپ کو ٹریلز, جب آپ فٹ پرنٹ دیکھیں, ٹائم لائن دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا, اور آپ اپنے ناظرین کے لیے بھی اور میری اطلاعات کے لیے بھی آپ ہم سب پہ ایک احسان کریں گے اور اپنے پیشے کے تئیں آپ بہت بڑی خدمت کریں گے اگر آپ ایک تحقیقی رپورٹ جاری کریں کہ یہ ڈس یونٹی کی یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی آوازیں کہاں سے شروع ہوئی اور کس سے شروع ہوئی, کون سا ایسا یوم تاسیس